دینی ہے کہ دیکھیے خانقاہوں کا جو نظام ہے آج مردہ ہو گیا ہے، خانقاہوں کا نظام آج ختم ہوتا جا رہا، اصلاح کا نظام یہ ختم ہوتا جا رہا. آپ جانتے ہیں اچھی طرح، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ امراض کتنے بڑھ رہے ہیں، بیماریاں، ظاہری بیماریاں دنیا میں کتنی بڑھ رہی ہیں. کل اگر میرٹھ میں 5 ہاسپٹل رہے ہوں گے تو آج 500 ہاسپٹل ہوں گے. اگر کل 1000 ڈاکٹر رہے ہوں گے تو آج 10,000 ڈاکٹر میرٹھ کے اندر آپ کو نظر آئیں. آپ اندازہ کیجئے، کثرت الامراض وقل الاطباء المخلصون، کہ بیماریاں تو بڑھ گئی لیکن مخلص ڈاکٹرز کم ہو گئے. آپ جانتے ہیں وہ لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں، یہ جانچ اور یہ رپورٹ اور یہ مسائل. لیکن ظاہر ہے کہ علاج کرانا تو کسی نے نہیں چھوڑا، علاج کرانا تو کسی نے نہیں چھوڑا. جس طرح ظاہری بیماریاں بڑھی ہیں، آپ حضرات یہ بتائیے کہ باطنی بیماریاں اس سے کم بڑھی ہوں گی یا زائد بڑھی ہوں گی؟ زائد کیوں؟ میرے کہنے سے مت کہہ دیجئے، دلیل ہے اس کی. زائد اس لیے بڑھی ہیں اور بہت زیادہ بڑھی ہیں، پہلے کے مقابلے میں جب علاج کی تشخیص ہو گئی تو بیماریاں کم ہو رہی. پہلے تو دست اور الٹی ہو ڈاکٹر دوا نہیں چڑھاتے تھے اور مر جاتا تھا. اب فوراً گلوکوز لگایا، آدمی میں پانی کی جو کمی ہوتی ہے وہ لوٹ آتی ہے، ٹھیک ہو جاتا. بہت سارا لا علاج مرض تھا، آج علاج والا ہو گیا. تو ظاہر ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے بیماریوں کی تشخیص نہیں تھی، آج تشخیص ہو گئی. صفائی ستھرائی وہ نہیں تھی جو آج تھی، سہولیات وہ نہیں تھی کل جو آج ہیں، وغیرہ وغیرہ. ظاہر ان سہولیات، ان مراعات اور ان اچھی تمام چیزوں کی بنیاد پر بیماریاں جتنی بڑھنی چاہیے ظاہری اتنی نہیں بڑھی. اس کے مقابلے میں باطنی بیماریاں بہت زیادہ بڑھی، اس لیے کہ مادیت کا غلبہ ہو گیا، دولت کی ریل پیل ہو گئی، پلاٹوں کی کثرت ہو گئی، فلیٹوں کی کثرت ہو گئی، کارخانے بڑھ گئے، فیکٹریاں لگتی چلی جا رہی، دولت کی ریل پیل ہے، حرص اور حوث، طمع، لالچ کا نظام بڑھتا چلا گیا. اب جھوٹ اور غیبت خوری، چغل خوری نے ظاہر ہے کہ پوری اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا ہے. انسان کے خون کا پیاسا ہو چکا. سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں ہوگا، انسان عداوت میں جو زہر اگلتا ہے. ظاہر ہے دشمنیاں عروج پر آ چکی ہیں. بھائی بھائی میں اتفاق نہیں، بھائی اپنے بھائی کو اس لیے گولی مار دیتا ہے کہ دولت پوری میری ہو جائے، بھتیجا چچا کو اس لیے مار دیتا ہے تاکہ میرے باپ کے واسطے سے میری ساری دولت ہو جائے. آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے آج عروج پر آ چکی ہے مادیت، اس لیے گناہوں کی کثرت ہو چکی ہے، روحانی بیماریاں بڑھ چکی ہیں بہت زیادہ. جب روحانی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں تو چاہیے یہ تھا کہ آج ہمیں روحانی ڈاکٹرز بھی بڑھ جانے چاہیے، لیکن آج روحانی ڈاکٹر اتنے ہیں ہی نہیں. روحانی ایسے آپ کے جو ہاسپٹلس ہونے چاہیے، علاج گاہ جسے خانقاہ کہہ سکتے ہیں، اس کی کثرت نہیں ہوئی. لیکن جو تھوڑے موڑے ہیں وہ بھی خالی اور ویران ہو گئے، کوئی اپنے علاج کے لیے تیار نہیں. لیکن اس میں کمی ظاہر آپ کی نہیں، کمی ہماری ہے. ہم نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ مریض ہیں، ہم نے آپ کو نہیں بتایا کہ امراض کیا کیا ہیں. آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ کبر ایک بہت بڑا مرض ہے، حسد ایک بہت بڑا مرض ہے، جھوٹ ایک بڑا مرض ہے، غیبت ایک بڑا مرض ہے، چغل خوری ایک بڑا مرض ہے، نظر بد ایک بڑا مرض ہے، بدنگاہی ایک بڑا مرض ہے، زنا، رشوت، ظاہر ہے ظلم، زیادتی وغیرہ گناتے چلے جائیے. ظاہر ہے کہ گناہوں کی کثرت پورا باب ہے گناہوں، یہ سارے کے سارے عروج پر ہیں. جب بیماریاں اتنی ہمارے اندر آ گئیں تو ان بیماریوں کا جب ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا تو علاج کیسے کرائیں؟ آدمی کو کینسر ہو جائے لیکن اسے معلوم ہی نہیں کہ مجھے کینسر، تو کینسر جیسے مہلک مرض کے لیے بھی وہ علاج کرائے گا؟ نہیں کرائے گا. خیر کوئی ڈاکٹر اسے نہیں کہہ سکتا، نہیں ڈانٹ سکتا، اسے بیوقوف نہیں کہہ سکتا کہ ارے بیوقوف کتنا احمق ہو، تجھے کینسر اور تم گھر میں بیٹھے ہو. وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہی نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، آج آپ نے بتایا ہے ہم علاج کرائیں گے. یہی حال ہے
ہماری کمی ہے، ہم نے اپنی قوم کو، ملت کے نونہالوں اور فرزندوں کو یہ نہیں بتانے میں کامیاب ہو سکے کہ لوگوں آپ میں بیماریاں باطنی بے شمار ہیں اور باطنی بیماریوں سے آپ جکڑے ہوئے ہیں اور باطنی بیماریوں کی بنیاد پر آپ کی روح مرنے کے قریب ہے، آپ کی روح مر چکی ہے، دفن ہو چکی ہے، اس کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے، روحانیت آپ میں باقی ہی نہیں ہے۔ آپ کا دل ایک گناہ کے نقطہ پڑھتے رہنے سے دوسرا، تیسرا نقطہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سب وہ نقطے تمہارے دل پر سیاہ پڑ گئے، جس کی وجہ سے تمہارے دل پر کالے نقطوں کی وجہ سے اب دل ڈھک چکا ہے۔ ظاہر ہے وہ نیکیاں آپ نہیں قبول کرنے کی صلاحیت رکھ رہی ہیں، آپ کا دل وہ تو جس طرح واٹر پروف ہو جاتا ہے، جیسے قرآن میں یہودیوں نے کہا تھا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر گناہوں کا پردہ ہمارے دلوں پر پڑ چکا ہے، اب کوئی اچھائی اندر نہیں پہنچ رہی، اچھائی نہیں پہنچ رہی۔ ظاہر ہے اگر اچھائی پہنچانا چاہتے ہیں کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے اس دل کو پاک کرنا پڑے گا، تب دل پر اثر ہوگا، ورنہ نہ تقریر کا نہ بیان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تقریر میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ اگر مؤثر تقریر ہے کسی عالم کی، آپ کے دل پر اس کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کا دل لپٹا ہوا ہے کالے مسائل۔ اس لیے اگر ایک بیمار جو پیٹ کا اور دست میں مبتلا ہے، بخار میں مبتلا ہے، اگر اس کو بخار کی دوا کالپول دینے کے بجائے، اس کو اینٹی بائیوٹک دینے کے بجائے اگر آپ نے طاقت کی دوا چلانی شروع کر دی، پیٹ کے مریض کو اگر آپ نے پیٹ دست کے رکنے والا اور پیچش کے ختم کرنے والی دوائیں چلانے کے علاوہ آپ نے طاقت کا اس کو دے دیا کہ ظاہر ہے یہ طاقت کی دوا دیں گے، کمزوری بڑی آ رہی ہے، فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں پہلے جب صحیح ہوگا جسم تب طاقت کی دوا قبول کرے گا وہ جسم۔ اسی طرح جب تک دل صحیح نہیں ہوگا کتنی محنت کر لیں، یاد رکھیے کہ دل میں کچھ بھی اثر انداز ہی نہیں ہوگا، اس لیے پہلے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ اور دل صاف ہوتا ہے خانقاہوں میں بیٹھنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے سے اور ان کی صحبت ہی سے دل صاف ہوتے ہیں، دل مجلہ ہوتا ہے، دل مصفہ ہوتا ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے، دل دھلتا ہے داغ دبوں سے اور دل منور ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہاں دلوں کو دھویا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کو نبی بنانا تھا، سید الانبیاء والمرسلین بنانا تھا، سید البشر بنانا تھا، سید ولد آدم بنانا تھا، اس لیے محمد رسول اللہ کے دل کو باضابطہ نکال کر شق قلب کر کے دل کو دھویا گیا پورا پاکیزہ۔ اس یہ قلب اطہر اتنا پاکیزہ بن جائے کہ قرآن جیسا عظیم الشان کلام بھی جب اس قلب اطہر پر اترے تو اس امانت کو وہ سنبھال سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارا قلب آج متحمل نہیں، ہمارا قلب آج طاقتور نہیں، ہمارا قلب آج جری اور بہادر نہیں، ہمارے قلب میں جبن ہے، بزدلی ہے، حوصلہ شکنی ہے، وعدہ خلافی ہے، بے وفائی ہے، ہمارے دل میں آج اخلاص نہیں، منافقت ہے، یہ ساری بیماریاں اسی بنیاد پر ہیں کہ آج ہمارا قلب پاکیزہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان خانقاہوں میں آ کر اپنے بزرگوں سے نسبت قائم کر کے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اپنے قلب کو دھوئیں، اپنی باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ لوگ کہتے ہیں کتاب دیکھ کر بہت سے لوگ علاج کر لیتے ہیں، کتاب دیکھ کر علاج ہو جاتا ہے؟ اگر آپ نے کبر سے کیسے پاک ہوں گے، حسد سے کیسے پاک ہوں گے، قتل سے کیسے بچیں گے، زنا سے کیسے بچیں گے، رشوت سے بچنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی، اگر نشہ میں لگے ہوئے ہیں نشے سے اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی، اگر کتاب کے پڑھ لینے سے یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی تو یاد رکھیے پھر کسی ڈاکٹر کو میڈیکل کالج میں اور پھر اس کے بعد پریکٹیکل میں اس کو وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کتابوں کے پڑھنے سے دنیا کا کوئی فن نہیں آتا جب تک اس کے مشاق ان کے ماہر کی صحبت میں بیٹھ کر ان چیزوں کو صاف نہ کیا جائے، سیکھا نہ جائے۔ آپ کتابوں کو پڑھ لیں گے کہ یہ اخلاق بلند کیسے کیے جاتے ہیں، اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک کیسے کیا جاتا ہے، اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کیسے کیا جاتا ہے، آپ پڑھ تو لیں گے مگر آپ اپنے اخلاق کو مزین نہیں کر سکیں گے، اپنے اخلاق رذیلہ کو پاک نہیں کر سکیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ
تھانہ بھون جا کر حکیم الامت حضرت تھانوی کی خدمت میں بیٹھتے، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، تب جا کر اللہ نے ان کے قلب کو مجلہ کیا۔ حضرت تھانوی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے یہاں چلے گئے، سید سلیمان ندوی جیسا عالم، عبد الماجد دریابادی جیسا مفسر قرآن، اکبر الہ آبادی جیسا شاعر، ایسے بڑے بڑے لوگ جو چوٹی کے لوگ تھے، انہوں نے بھی جب اپنے دل کو بنانے کا کی ٹھانی تو ان کو جانا پڑا اسی خانقاہ میں، اس کے بغیر اس کا دل نہیں بنا۔ اور جنہوں نے خانقاہ کی دہلیز پر قدم رکھ کے جوتیوں کو سیدھی کرنا اپنا مزاج بنا لیا، ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو دنیا میں اس کی نسبتیں ایسی مقبول، ان کے خدمات ایسے پھیل گئے کہ آج ان کی خدمات سے پوری کائنات ان کے احسان تلے دبی پڑی ہے۔ اور جن لوگوں نے اسی کبر میں اپنی زندگی گزار دی، آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں، اس کا کوئی جاننے اور پہچاننے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی، مجھے عرض یہ کرنا تھا، شاید میں مختصر میں آپ کو نہیں سمجھا سکا، یہ میری کوتاہی ہے۔ ایک جملہ صرف کہنے کے لیے تمہید باندھی تھی کہ آپ کو خانقاہ سے اپنی بیماریوں کو، جو آپ کی باطنی بیماریاں، پاک کرنے کا عزم کر لیجئے اور اہل اللہ کی صحبت میں ہاتھ دے دیجئے تاکہ آپ اپنے باطن کو پاک و صاف کر سکیں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ کوئی کامیاب راستہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ یاد رکھیے، ہزاروں لاکھوں انسانوں میں ایک آدھ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے تاریخ میں جو اللہ کے بڑے ولی ہیں۔ قرآن کی برکت سے اللہ نے انہیں نواز دیا، حدیث کی برکت سے نواز دیا، درود کی برکت سے نواز دیا، ایک کمزور بے بس کی خدمت سے نواز دیا، ایک شرابی کے منہ دھلانے اور اٹھانے سے نواز دیا۔ نہ معلوم کیسے کیسے واقعات آپ سنیں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے، لیکن یہ استثنائی صورتیں ہیں، یہ حقیقی صورت نہیں، یہ لاکھوں کروڑوں میں ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تو بشر حافی ہوں گے کہ جنہیں نواز دیا جائے گا، وہ تو بختیار کاکی ہوں گے جسے نواز دیا جائے گا، وہ فرید الدین گنج شکر ہوں گے جسے دولت سے سرفراز کر دیا جائے گا، لیکن یہ قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے، یہ نظام بالکل الگ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے یہی عرض کروں گا کہ جب آپ اس مجلس میں آ رہے ہیں، اس مجلس میں آنا آپ کی تمہید ہے، آپ کا مقصود نہیں ہے۔ آپ کا مقصود اپنے باطن کو مجلہ کرنا، اپنے قلوب کو پاکیزہ کرنا، اپنی باطنی بیماریوں کو معلوم کر کے ایک ایک کا علاج کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ رکھنا، یہی ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں درود شریف سے استفادے کی توفیق دے اور اللہ امراض باطنہ سے ہم سب کو پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو یہ عزم و حوصلہ دے کہ آج سے ہم لوگ لگیں گے اس کام کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔